حج یا عمرہ فرض ہونے کی بنیادی شرائط کیا کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے تو اسلام ہے، مسلمان ہونا، کہ کافر پر کوئی احکام نافذ نہیں ہوتے جب تک وہ اسلام نہ لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسول، کہ ان کے صدقات اور جو یہ اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں اس کے قبول ہونے میں کوئی چیز مانے نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ تو جو کافر ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور حج و عمرہ بھی چونکہ نیکی کے اعمال ہیں، عبادات ہیں، تو یہ اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتی جب تک کہ کلمہ توحید کا اور رسالت کا جو ہے وہ اقرار نہ کر لیا گیا ہو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسری چیز ہے عقل، ٹھیک ہے؟ تو عاقل ہونا حج اور عمرے کے وجوب کی شرط ہے، مجنون پر حج اور عمرہ واجب نہیں ہے، اور اگر وہ خود حج یا عمرہ کرے تو صحیح بھی نہیں ہے، کیونکہ عبادت کے لیے نیت کیا ہے؟ ضروری ہے، اور نیت عقل کے بغیر معتبر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ رفع القلم عن الثلاثہ، کہ تین قسم کے لوگوں سے جو ہے وہ مرفوع القلم ہے، ان سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ عن النائم حتی یستیقظ، جو سو گیا جب تک وہ جاگ نہیں جاتا اس کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں ہے۔ عن الصبی حتی یحتلم، اور بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتا۔ عن المجنون حتی یعقل، اور مجنون جب تک کہ وہ عقل کا مالک نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس سے ملتی جلتی دوسری شرط ہے بلوغ کی، جس کی وضاحت اسی حدیث میں آ بھی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن الصبی حتی یحتلم، اور بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اسی طرح ایک حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچہ اگر کر بھی لے حج اور عمرہ تو وہ جب بڑا ہوگا تو اس کو دوبارہ سے اپنے مطابق کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رفعت امرأۃ صبی اللہ، ایک عورت نے اپنا بچہ اٹھایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، الہذا حج، کیا اس بچے کا حج ہے؟ قال نعم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اور پھر کہا کہ والا کی اجر، لیکن اس کا اجر تمہارے لیے ہے۔ اور صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سن صحابہ میں سے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ حج کیا، حج بی مع رسول اللہ علیہ وسلم وانا ابن 7 سنین، اور میں 7 سال کا تھا۔ لیکن یہ بچے کا جو حج یا عمرہ ہے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا جب وہ بلوغ پہ پہنچے گا، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایما صبی حج ثم بلغ فعلیہ حجۃ اخری، کہ جو بھی بچہ حج کرے پھر بالغ ہو جائے تو اس پر دوسرا حج جو ہے وہ لازم ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی شرط ہے کہ جو حج کرنے والا ہے وہ آزاد ہو، غلام یا لونڈی نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جو ابھی حدیث ہم نے عبداللہ بن عباس کی بیان کی کہ اس میں اگلے الفاظ کیا ہیں کہ ایما عبد حج ثم اعتق فعلیہ حجۃ اخری، تو جو بھی ایسا آدمی ہے کہ جو غلام تھا تو جب اس کو جو ہے وہ آزادی مل گئی تو اب اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کے اوپر جو ہے وہ اب حج ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سنن جو ہے وہ بیہقی میں یہ، اور جو ہے ابن ابی شیبہ میں بھی یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اگلی چیز جو سب سے اہم ہے وہ ہے استطاعت، قدرت رکھنا۔ تو استطاعت حج و عمرہ کے واجب ہونے کی بنیادی شرط ہے، یعنی کہ انسان بدنی، مالی، اور آج کل کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو قانونی اعتبار سے بھی حج و عمرہ کرنے کے قابل ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے جسمانی طاقت، کہ انسان مکمل طور پہ صحت مند ہو، سفر کرنے کے قابل ہو، تو وہ حج جو ہے وہ کر سکتا ہے اور عمرہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد مالی طور پہ وہ اپنے اخراجات اٹھانے کے قابل ہو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے جیسا کہ وہ پیچھے ہم نے حدیث بیان کی ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ ان ابی شیخ کبیر لا یستطیع الحج ولا العمرۃ ولا الضع، کہ وہ نہ تو حج اور عمرے کی توفیق میرے والد رکھتے ہیں نہ ہی سفر کی۔ تو پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ حج نبی کا واعتمر، تو تم اپنے والد کی طرف سے حج اور عمرہ جو ہے وہ ادا کرو۔